خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission Cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'un message spécial du 5e calife qu'Allah soit son soutien adressé au Khuddam de l'Allemagne. Le calife a également prononcé le discours de clôture lors de la Majlis-e-Shura du Royaume-Uni. Nous débutons par le message spécial du calife qu'Allah soit son soutien lors de l'Ijtima des Khuddam de l'Allemagne. Le week-end dernier, un message vidéo spécial de sa sainteté le calife qu'Allah soit son soutien a été diffusé pour les participants de l'Ijtima de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de la Jamaat de l'Allemagne. Le calife qu'Allah soit son soutien a aussi prononcé le discours de clôture lors de la Majlis-e-Shura nationale de la Jamaat du Royaume-Uni. Samedi, les membres de la Khuddam al-Ahmadiyya de l'Allemagne ont pu visionner un message vidéo du 5e calife qu'Allah soit son soutien lors de leur ijtima national. اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی کووڈ کے جو وبا تھی اس کے بعد دوسرا عام اجتماع یہ منعقد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے۔ صدر صاحب خدام الحمدیہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پیغام جرمنی خدام الحمدیہ کے لیے میں دوں۔ پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ خود آؤں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے خود آنا تو مشکل تھا۔ باوجود خواہش کے میں ایک عرصے سے جرمنی نہیں جا سکا، اور جرمنی کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور نوجوان خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بچے بھی اخلاص و وفا میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ نوجوانوں میں بھی اور بچوں میں بھی اخلاص اور وفا کی یہ روح ہمیشہ قائم رہے، اور جہاں وہ جماعت کے لیے اپنا وقت دینے والے ہوں، اپنی روحانی اور علمی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، وہاں خلافت کے ساتھ بھی اخلاص و وفا کا خاص تعلق رکھتے ہوئے بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام الحمدیہ جرمنی میں خلافت کے ساتھ بڑی وفا کا تعلق ہے۔ لوگ یہاں مجھے ملنے آتے ہیں، بھائی نوجوان بھی ملنے آتے ہیں، اور ان میں دیکھتا ہوں کہ خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس تعلق کو بڑھاتا چلا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ عہد بیعت کو ہم نے نہ صرف پورا کرنا ہے بلکہ انتہائی کوشش سے اور پورے اخلاص سے اور وفا سے اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو آنے والے مسیح موعود نے کام سر انجام دینے تھے، ہم ان میں معاون و مددگار بن سکے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہمارے اور غیر میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیر میں ایک فرق چاہتا ہے۔ بس ہر احمدی نوجوان کو، ہر احمدی بچے کو جو ہوش و حواس میں ہے، بلکہ ہر احمدی فرد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں اور ہمارے غیر میں ایک فرق ہو، اور فرق کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ بس آپ لوگ جو نوجوانی کی عمر میں ہے
15 سال کی عمر میں ایک خاص جوش ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. اس میں ایک جوش کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ، وفا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنا ہے. اور وہ تبھی پورا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں گے. بس نماز با جماعت ادا کرنے کی طرف بھرپور کوشش کریں. کووڈ کے دنوں میں مسجدوں میں نمازوں کی طرف اتنی توجہ نہیں رہی، لوگ گھروں میں نمازیں با جماعت ادا کرتے رہے، لیکن اس سے شاید یہ غلط اثر پیدا ہو گیا کہ اب گھروں میں ہی نمازیں پڑھ لیا کریں تو کافی ہے. لیکن یہ اس اکائی کو ظاہر نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس طرح مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے اور ایک ہو کر رہا جائے، تاکہ ایک اکائی کا احساس قائم رہے اور عبادت کی مشترکہ حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کی کیفیت میں جائے گی تو ایک اور انقلاب پیدا کرنے والی ہوگی. اور یہی انقلاب ہے جو پھر ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی پیدا کرنے والا ہوگا اور ہمارے ذریعے سے دنیا میں بھی تبدیلی پیدا کرنے والا ہوگا. خدا تعالیٰ کے قریب ہم لانے والے ہوں گے. آج کل کے زمانے میں برائیاں مختلف ذریعوں سے پھیل رہی ہیں، بس ان برائیوں کو روکنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر بڑھائیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں. اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، وقت پر نمازیں ادا کریں، نمازوں میں ایک ایسا رنگ پیدا کریں جس سے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار ٹپکتی ہو اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہو. اس زمانے میں بہت سارا باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ مختلف صورتوں میں ایسی ہو چکی ہیں جو ہمارے اخلاق خراب کرنے والی ہیں، اور ان کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. حضرت مسیح علیہ السلام آیا بد صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ تو یہی ہے کہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبت سے بچائے. پھر ایک ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد صحبتوں سے بچائے. شام کو آ کے انٹرنیٹ کھولا، غلط قسم کے پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھنے لگ گئے، یا باہر جا کے غلط قسم کے دوستوں میں بیٹھ کے غلط باتیں سیکھنے لگ گئے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو دین سے دور لے جانے والی ہیں اور خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. بس ہر خادم کو، ہر طفل کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور فی زمانہ جب کہ بعض باتیں اس معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے بری نہیں سمجھی جاتی، بعض باتیں چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی ایسی بتائی جاتی ہیں جن کو سمجھنے کی ان کی عمر ہی نہیں ہوتی. ان کو سمجھانے کے لیے بھی خدا میں بھی ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، پرائمری اسکولوں میں جاتے ہیں، چھوٹی کلاسوں میں جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کر کے ان کو دین کی باتیں سمجھاتے رہیں، خود بھی برائیوں سے پرہیز کریں، اپنے اولاد کو بھی برائیوں سے بچائیں. اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس عہد بیعت کو پورا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم خدا الحمدیہ کے عہد کو پورا کر سکتے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ خلافت کے صحیح وفادار بن سکتے ہیں اور جو عہد کرتے ہیں کہ خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کروں گا، اس کا آپ حق ادا کر سکتے ہیں. Le lendemain, le calife a honoré de sa présence à la dernière session du conseil consultatif de la Jamaat Ahmadiyya du Royaume-Uni. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شروع رکھیں، بیٹھیں. L'événement a débuté par la récitation du Saint-Coran. Ensuite, le calife a prononcé un discours sur l'importance du conseil consultatif et la nécessité de suivre l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. In my recent Friday's sermon of 12th May
I spoke in some detail about the institution of Majlis-e-Shura. I would like to reiterate that your responsibilities do not cease once the Shura concludes. Rather, you should consider that your duties have only just begun. Once the formal proceedings end, all delegates and office bearers of the Jamaat must strive to ensure that whatever recommendations are approved by Khalifatul Masih are enacted. With this in mind, I pray that Allah the Almighty enables you to serve with the spirit and diligence required. May you all prove to be the true Sultan and Nasir of the Khalifa Waqt, and may all of you fulfill the objectives with which Allah the Almighty sent the Prophet Messiah al-Islam in this era. Certainly, only if we strive earnestly to accomplish his mission can we say that we have fulfilled the true objectives of our life and the purpose for which the Majlis-e-Shura is convened. Keeping this in mind, I wish to derive benefit from and summarize the first part of speech delivered by Hazrat Muslim Maud on the occasion of Majlis-e-Shura in 1944. Through his enlightened words, we gain great insight into our duties and responsibilities. During his address, Hazrat Muslim Maud quoted the following couplet of the Prophet Messiah al-Islam that Sahaba se mila jab mujhko paya. Part of it, the first part of it, of that couplet. It then means, you shall join the companions when you join with me. These illuminating words convey the glad tidings that those who wholeheartedly accept the Prophet Messiah al-Islam will, through the grace of Allah, join the rank of companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Clarifying this point, as Muslim Maud explains that it does not mean that a person from a different era will gain the capacity to physically see and meet the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, that is impossible and against the laws of nature. Rather, it means that through one's righteous acts and deeds, a person can attain the spiritual rank of a companion. A companion of a prophet is a person whose heart is spiritually cleansed and transformed through his association with Allah's beloved. It is a person whose spiritual pulse beats obediently and perfect harmony with his master. It is a person whose faith and sincerity is pure and who is ready to make every possible sacrifice for the sake of his faith. Explaining further, as Muslim Maud gives the example of a royal court. He states that a courtier spends less time with the monarch compared to servants and domestic staff. Nonetheless, the latter are not considered close companions of the monarch, even though
They come and go within the royal household and spend a great deal of time in close proximity to the monarch. Instead, those who spend less or even no time at all with the monarch, but who serve and facilitate his works, are considered to be his closest companions and trusted courtiers. As a result, to be a companion does not require a physical proximity to one's leader. Rather, a spiritual and emotional connection allied with unyielding loyalty is fundamental to companionship. It requires a person to sincerely and happily accept the authority of the person in whom they place their trust and belief. It requires the companion to strive to emulate and follow their leaders' footsteps and be fully obedient to them. Above all, it requires perfect harmony regarding their beliefs, conduct, and moral values. So, these three qualities are fundamental to being a faithful companion: a firm belief and conviction in the truth of the person, endeavoring to act like him, and to live according to his moral values and teachings. In this era, having entered the fold of the Prophet Messiah al-Islam and taken his bath, those who serve his mission faithfully can also attain the status of being his companion. So I urge all of you to reflect upon the words of the Prophet Messiah al-Islam that Sahab ase mila, jab mujhko paya. You shall join the companions when you join with me. Strive to avail the eternal gift bestowed to mankind by Allah the Almighty of gaining spiritual companionship of the Holy Prophet ﷺ and Prophet Messiah al-Islam. In this era, it is the members of our Jamaat who strive to live their lives according to the noble and righteous examples of companions and stand ready to make every possible sacrifice for the sake of their faith. Whatever suffering or problems we may endure, none of which can ever match the distress felt by companions of the Holy Prophet ﷺ upon his demise. Ahmadi Muslims will, inshallah, always remain steadfast and resolute in our faith. Not only do we verbally claim to be ready for every possible sacrifice, but in practice, Ahmadis worldwide have manifested immense sacrifices to fulfill their objective of furthering the mission of the Prophet Messiah al-Islam. Therefore, before concluding, I wish to reiterate that as delegates of the Majlis-e-Shura, you must at all time act with the fear of Allah the Almighty ingrained in your heart and recognize the trust placed in you. Always remember that you must not be representatives and delegates of your respective Jamaat in name only. Rather, in reality, you must set aside all personal and worldly desires and make every effort to fulfill your true purpose, which is to serve your faith and religion until your dying breath. As the proceedings L'événement s'est concluded terminé with a par une silent prière prayer, silencieuse. Huzoor then Le graced the calife delegates s'est by joint joining them for lunch. déjeuner par la suite. Following that, Huzoor inspected various facilities within the new complex of Baitul Futuh Mosque. ये कौन है?
کہاں بیٹھتے ہو؟ اچھا عاصم ہاشمی مربی سلسلہ. اچھا یہ کیا ہے؟ ہاں نومبائن آفس. نومبائن کا دفتر ہے. نومبائن کا دفتر کیا کر رہا ہے؟ جو یہ ہمارے کارکن ہیں کارکن ہے. تو یہ سیکرٹری بتی صاحب یہ فل ٹائم اسٹاف ممبر ہے. اچھا نبی چاچا صاحب جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ نکانجم صاحب ہمارے والنٹیئر ہیں. اچھا اور ہارون رشید صاحب ہمارے والنٹیئر بھی ہیں. Where is your desk? یہ میرا میز Desk ہے. میرا ڈیسک ہے. یہ کیا ہے؟ بدون جلسة صلاة ہاں جلسة صلاة دس لانا ہے. یہ کون ہے؟ اچھا آدم آپ جلس لانا. وہ سے جلس لانے کا ڈیسک ہے. جی اور یہ ناظم اور وہ حاضر نگرانی کے ناظم ہیں اسحاق ناصر صاحب. میٹنگ روم ایک کچن ہے چھوٹی سی ٹوائلٹ اور میٹنگ روم ہے. میٹنگ روم. سیڑھیاں نہیں یہ لگنا ایریا یہ لگنا ایریا دوسرے ये सबसे बड़ी یہاں بھی ٹھہرا ہو گئی. ابھی نہیں سب اپنے کوئی C'était la lettre fort des activités du calife le week-end dernier. Nous terminons par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a évoqué le lien unique entre le calife et sa communauté. Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a également évoqué ceux qui ont succédé au Messie premier d'Islam au poste de calife. Il a également mentionné les progrès de la communauté du Messie premier d'Islam en dépit des efforts de ses opposants. اور پھر آپ کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر متمکن فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے باوجود میری کمزوریوں اور کمیوں کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جماعت کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھا. اس عرصے میں دشمن نے جماعت میں تفرقہ ڈالنے، اسے ختم کرنے، خوف زدہ کرنے کی بے شمار کوششیں کی. دنیا کے مختلف ممالک میں احمدیوں کو شہید کیا گیا، دنیاوی لالچ دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ احمدیوں کو خلافت سے تعلق اور ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا گیا. چاہے وہ ایشیا کے احمدی ہیں یا یورپ امریکہ کے یا افریقہ کے، ہر ایک کا خلافت سے جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما سکتا ہے.
کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی محبت اور اخلاص کا تعلق پیدا کرے جو افراد جماعت کو خلافت سے ہے اور خلیفہ وقت کو جماعت سے۔ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نظارے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں بلکہ آج کل تو کیمرے کی آنکھ ان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ MTA یہ نظارے دکھاتی رہتی ہے، اور ان کو دیکھ کر مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے۔